نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت و توفیق سے، سورۃ النساء کی آیت نمبر 171 171 نمبر آیت سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ وسائل، یہ سہولیات، یہ ضروریات، یہ ٹیکنالوجی، یہ رزق اور بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے، اس کی صحیح سمجھ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم اپنا کل والا سبق، اس کا ترجمہ دہراتے ہیں، جو کہ آیت نمبر 163 سے آیت نمبر 170 تک، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یقیناً ہم نے آپ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح وحی کی ہے جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف علیہم السلام، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو بھی زبور عطا فرمائی، اور آپ سے پہلے بہت اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا۔ ہم نے انہیں رسول بنایا، خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے یا ڈرانے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا حکمت والا ہے۔ جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی بابت خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے ان لوگ اوروں کو روکا، وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، انہیں اللہ تعالیٰ ہرگز ہرگز نہیں بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا، بجز جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا، پس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو، اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہر وہ چیز ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ تعالیٰ دانا اور حکمت والا ہے۔ یہ ہمارا کل کا سبق، اور کل کے سبق میں ہم نے دیکھا کہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا بھی، بطور خاص یہودیوں کا وحی کے بارے میں جو اعتراض یا وحی کے بارے میں جو شک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو وحی آتی ہے اس کے ذریعے سے جو قرآن ہے اس کو نہیں قبول کیا انہوں نے یا کرنا، تو اس کے وحی کا ان کا جو نظریہ تھا اس کی کلیریفیکیشن اللہ تعالیٰ نے دی کہ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی جا رہی ہے، اسی طرح سے پچھلے بے شمار انبیاء جو گزرے، جن میں سے کچھ کا نام جو ہے بائی نیم قرآن مجید میں بھی آیا،
اور بہت سو کا قرآن مجید کا نہیں بھی ہے، قرآن مجید میں نام نہیں ہے، تو سب کی طرف اللہ نے اسی طرح وحی بھیجی جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی بھیجی۔ تو لہٰذا اس وحی میں شک میں مت پڑو، اگر تم اس کا انکار کرو گے اور ایمان نہیں لاؤ گے تو پھر تمہارا راستہ جو ہے وہ ظاہری طور پر آسان، لیکن تمہاری منزل بڑی مشکل ہے۔ لیکن اگر تم ایمان لیا تو اس صورت میں تمہارے لیے آسانی ہے تمہاری منزل میں پہنچنے پر۔ تو یہ کل کا ہمارا سبق تھا، اور آج کا سبق جو ہے وہ بھی اسی کنٹیکٹ میں یا اسی سلسلے کی اگلی کڑی ہے۔ اور اگلا ہمارا سبق جو ہے وہ آج کا پچھلا کچھ آیات، اس سے پہلے کی آیات جو ہیں وہ تو دونوں بنی اسرائیل، یہودیوں اور عیسائیوں دونوں کو ہی مشترکہ طور پر مطلب ٹارگٹ کر کے تھیں، لیکن گزشتہ کچھ آیات جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیے جانے کی کوشش جو ہے وہ یہودیوں نے کی، اس کے نتیجے میں وہ گمراہی میں پڑے رہے اور عیسائی جو ہیں وہ بھی شک میں ہے۔ تو بطور خاص یہودیوں کے بارے میں کچھ معاملات کا تذکرہ جو ہے وہ پچھلی چند آیات میں ہمیں ملا، جبکہ آج کے سبق میں ہم جو دیکھیں گے کہ وہ عیسائیوں کے بارے میں ہمیں کچھ تذکرہ جو ہے ملے گا۔ ان دونوں مواقع کو، یا ان دونوں جو صورتحال ہے جو پہلے کچھ آیات میں تذکرہ ہوئی اور جو کچھ آج تذکرہ ہوں گی، اس کو اگر کمپیئر ہم کریں تو اس میں ایک بڑا اہم لفظ جو آج کے سبق میں ہم دیکھیں گے، غلو کرنا۔ تو غلو کرنا جو ہے اس کی ہمیں اہمیت کا اندازہ ہوگا اگر ان دونوں پارٹیز، یہودیوں اور عیسائیوں کا جو نظریہ ہے اور ان کا جو اپنے دین کے معاملے میں جو ریئیکشن ہے یا رسپانس ہے، اس کو اگر ہم دیکھیں تو دونوں نظریات جو ہیں وہ ہمیں غلو کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ غلو کیا ہے؟ غلو ہے کسی حد سے تجاوز کرنا، جو ہے وہ غلو کہلاتا ہے۔ حد سے تجاوز کرنا، چاہے وہ نفرت میں ہو یا کسی کی محبت میں ہو۔ نفرت میں تجاوز کرنا حد سے، اور محبت میں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ دین جو ہے ایسا معتدل اور درمیانہ دین ہمیں خوبصورت عطا فرمایا ہے کہ جس میں ہمیں خوشی میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے، اور پریشانی اور تکلیف میں بھی اللہ کا شکر اور صبر کرنے کی تاکید جو ہے وہ ہے۔ اسی طرح سے اچھائی میں بھی اور برائی میں بھی، اسی طرح سے دشمنی میں بھی اور دوستی میں بھی درمیانہ راستہ جو ہے وہ یہ دین ہمیں بتاتا ہے۔ جبکہ عیسائیوں اور یہودیوں نے بالکل ہی ایکسٹریم پوزیشنز لیں درمیانے راستہ چوز کرنے کی بجائے۔ یہودیوں نے تو ایکسٹریم پر گئے، غلو میں، نفرت میں یا مخالفت میں اس قدر غلو کیا کہ وہ انہوں نے نبیوں کو بھی قتل کیا اور ان کا انکار بھی کیا، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی بھی بھرپور کوشش کی، اور اپنی طرف سے تو انہوں نے قتل کر ہی دیا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ اٹھا لیا، جس کا اظہار جو ہے وہ قرآن مجید میں اور بہت ساری روایات سے بھی ہمیں ملتا ہے۔ اس کے برعکس عیسائیوں کو اگر دیکھا جائے تو انہوں نے محبت میں غلو کیا، یہودیوں نے مخالفت میں یا نفرت میں غلو کیا، لیکن عیسائیوں نے محبت میں غلو کیا، اور محبت میں غلو جو ہے وہ حدوں کی، جو محبت کی جو طے شدہ حدیں ہیں ان ساری حدوں کو کراس کر دیا انہوں نے۔ اب اس میں عیسائیوں نے جو غلو کیا محبت میں، اس کے دو تین پہلو ہیں۔ ایک پہلو تو یہ ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں اس قدر غلو کیا کہ محبت میں اس قدر آگے بڑھا چڑھا دیا انہیں کہ وہ اللہ کے برابر ان کو قرار دے دیا، یا اللہ کی اولاد جو ہے وہ ان کو بنا دیا۔ اس کے علاوہ وہ اپنا جو عیسائیت ہے اس کے اوپر چلنے میں انہوں نے اپنے اوپر اتنی سختیاں یا اتنی پابندیاں لگا دیں کہ وہ بھی جو درمیانہ راستہ ہے اس سے بہت باہر نکل گئی اور غلو میں چلے گئی۔ جیسا کہ رہبانیت جو ہے، یہ سلسلہ یہ گو کہ یہودیوں میں بھی کچھ تھوڑا بہت ہے، لیکن وہ بہت ہی معمولی نوعیت کا ہے، جبکہ عیسائیوں میں تو اس حد درجے کی نوعیت ہے کہ دنیا کے کسی معاملے میں بھی نہیں آنا، ہر طرح کے معاملات سے کٹ جانا ہے، اور عورتوں سے اور شادی اور اس طرح کے معاملات سے تو بالکل ہی دوری اختیار کرنی ہے۔ تو اپنے کچھ عقائد کے معاملات میں بھی انہوں نے غلو کیا، اور پھر غلو کا ایک اور قسم کا انہوں نے اپنے علماء یا اپنے جو راہب ہیں ان کو بھی اپنا معبود بنا لیا، یا ان کو بھی اس قدر درجہ ان کا بلند کر دیا کہ ان کی بات جو ہے
ان کے راہبوں کی یا ان کے جو پیشوا ہیں ان کی بات ان کے لیے ایسے ہے کہ جیسے رب کا قول ہے، اور بغیر کچھ جانچے پوچھے انہوں نے بس اپنے اولیاء کی یا اپنے راہبوں کی باتیں جو ہیں وہ اسی طرح سے ماننا شروع کر دیں جس طرح سے رب کی باتیں ماننی چاہیے۔ بہرحال اس طرح سے کچھ معاملات میں عیسائیوں نے محبت میں غلو کیا۔ آج ہم اپنے معاملات میں دیکھیں تو ہمارے اندر بھی کچھ ایسے عقائد اور نظریات پائے جاتے ہیں جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کے مترادف ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر منع کر دیا کہ ان کی شان میں بھی غلو کرنا یا حد سے تجاوز کرنا جو ہے وہ ان کو ناپسند تھا، اور اس سے انہوں نے منع فرما دیا۔ تمہید کے طور پر کیونکہ آج کا سبق ہم دیکھ رہے ہیں تو اس لیے غلو کے بارے میں، کیونکہ یہ بہت اہم ہے ہمیں اپنے معاملات میں جھانکنے کے لیے، بخاری کی ایک روایت ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میری تعریف میں اس طرح مبالغہ نہ کرنا جس طرح نصرانیوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی تعریف میں مبالغہ کیا۔ میں تو صرف اس کا بندہ ہوں، لہذا تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہو۔ یعنی مجھے اللہ کا بندہ اور اس کے رسول سے بڑھا چڑھا کر عیسائیوں کی طرح مت پیش کرنا۔ اسی طرح سے نسائی کی ایک روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دین میں غلو کرنے سے بچو، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگوں کو دین میں غلو کرنے سے ہلاک کر دیا۔ اسی طرح ایک اہم روایت جو ہے مسند احمد میں ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا، اے محمد، اے ہمارے سردار، اور اے ہمارے سردار کے بیٹے، اے ہم میں سے بہترین انسان اور ہم میں سے بہترین انسان کے بیٹے۔ یعنی اس شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے تعریفی کلمات سے مخاطب کیا۔ وہ تعریفی کلمات دہراتا ہوں تاکہ ہمیں حدیث جو ہے وہ زیادہ کلیرٹی مل جائے اس میں۔ وہ کہتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہمارے سردار اور اے ہمارے سردار کے بیٹے، اے ہم میں سے بہترین انسان اور ہم میں سے بہترین انسان کے بیٹے۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اپنی گفتگو میں بھی تقوی اختیار کرو، کہیں شیطان تمہارے دل و دماغ پر چھا نہ جائے۔ میں محمد بن عبداللہ ہوں، اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ اللہ کی قسم میں اس بات کو ہرگز پسند نہیں کرتا کہ تم مجھے اس سے بلند مرتبے پر پہنچاؤ جس پر اللہ تعالیٰ نے مجھے سرفراز کیا ہے۔ تو یہ حدیث اور اس طرح کی روایات جو ہیں وہ بہت واضح پیغام دیتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بشر، اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہونا، اب ان کے مقابلہ جو ہے وہ دنیا کے کسی انسان میں کوئی ہمت نہیں کہ ان کے کسی بھی چھوٹی سی چھوٹی اور معمولی سے معمولی عمل کا یا ان کے توحید کے جو ان کے اعتقاد تھا اس کا کوئی مقابلہ کر سکے۔ اس اعتبار سے تو ان کی شخصیت، ان کا روحانی جو ایک مرتبہ ہے اور ان کا دیگر جو فضائل ہیں وہ تو پوری کائنات کی اللہ کے بعد سب سے بڑھ کر ہے، اس کا مقابلہ یقیناً کسی طور پر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن ان کا یہ مقام اور مرتبہ یہیں تک، اللہ کے بندے اور اس کے رسول تک رکھنا، اس کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ اس سے بڑھا کر کہ وہ حاضر و ناظر ہیں، وہ مطلب بہت سارے ایسے عقائد جو ہیں ان کو ذکر کرنا بھی ضروری نہیں کہ اس پلیٹ فارم سے ایسے کسی نظریے کا مطلب اظہار ہو، لیکن ان پر ہمیں گہری نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے معاملات میں بھی دیکھیں اور اپنے ارد گرد بھی دیکھیں تو ہمیں بہت سارے ایسے معاملات آج ہمیں بھی اس میں ملتے ہیں، اور یقیناً جو ایسے نظریات رکھتے ہیں ان کے جو بڑے ہیں، جو ایسی چیزوں کو ترویج دیتے ہیں، یقیناً ان کے اپنے مفاد اس سے جڑے ہوئے ہیں اور اس وجہ سے وہ سارا یہ معاملات کرتے ہیں۔ تو بہرحال غلو کرنا جو ہے وہ ایک اہم ٹاپک ہے آج کے سبق کا، جو کہ عیسائیوں نے کیا، یہودیوں نے غلو کیا، لیکن وہ نفرت میں اس قدر بڑھ گئے، اور عیسائیوں نے غلو کیا محبت میں، اور محبت میں وہ اس قدر آگے بڑھ گئے کہ انہوں نے بھی شرک کے درجے پر چلے گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی وارننگ جو ہے وہ جاری کر دی انہی آیات میں کہ تم نے اگر یہ نہ چھوڑا، اگر اس طرح سے اللہ کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا بیٹا قرار دینا، یا ان کو ثلث جو ہے وہ قرار دینا، تثلیث کہنا، ٹرینٹی جس کو کہتے ہیں، اگر تم نے یہ سارا معاملہ نہ چھوڑا تو تمہارا انجام جو ہے وہ انتہائی بھیانک ہو جائے گا، لہذا تمہارے لیے بہتر ہے تو تم اس سے باز آ جاؤ۔ تو اس اعتبار سے آج کا سبق جو ہے وہ اہم ہے۔ اور دوسرا اہم نقطہ جو ہے
کہ آج ہماری یہ سورہ مبارکہ جو ہے انشاءاللہ مکمل ہو جائے گی، یہ سورۃ النساء، اور اس کے بعد آنے والی سورہ جو ہے سورہ مائدہ۔ سورہ مائدہ میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ آج کے سبق جو ہے وہ یوں سمجھیے کہ ایک تمہید یا ایک ایک بنیادی باتیں جو ہیں وہ آئندہ آنے والی سورہ جو ہے سورہ مائدہ اس کے ضمن میں ہے۔ تو لہذا آج کا جو سبق ہے اس کی کافی ساری تفصیل جو ہے وہ ہم دیکھیں گے اگلی سورہ مبارکہ میں۔ تو لہذا آج کی سورہ ویسے بھی وہ کافی دفعہ ہم ریپیٹ کر چکے ہیں، تو لہذا مختصر انداز میں ہم دیکھیں گے اس کی تفصیل جو ہے وہ سورہ مائدہ میں ہم جا کر انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ تو اسی تمہید کے ساتھ آپ کا آج کا سبق جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، یعنی یہاں پر نصرانیوں کا، عیسائیوں کی طرف یہاں پر اشارہ ہے کہ اے نصرانیوں، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، مت تم تجاوز کرو اپنے دین میں، مت تم غلو کرو اپنے دین میں۔ یہ تو غلو کرنا، تجاوز کرنا ہے۔ اس کے ضمن میں ہم نے کچھ تمہید جو ہے وہ دیکھ لی کہ کس طرح سے جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں یا اللہ تعالیٰ کے طے کردہ جو حدود و قیود ہیں ان سے باہر نکلنا گویا کہ غلو کرنے کے مترادف ہے، چاہے وہ مائنس میں، منفی میں باہر نکلے کوئی، چاہے وہ پازیٹیو میں جا کر باہر نکلے۔ تو مت تم تجاوز کرو یا غلو کرو اے نصرانیوں اپنے دین میں، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور مت تم کہو اللہ کے بارے میں حق۔ وہ غلو جو ہے ان کی سب سے بڑا غلو یا سب سے کریٹیکل جو ان کی جو غلو کرنے کی کیفیت تھی وہ تھی کہ اللہ کے بارے میں وہ کچھ ایسے باتیں کرتے تھے جو ناحق تھیں، جو کہ جھوٹ تھیں، جو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ تو شروع کرتے ہی یہ معاملہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لمحے میں یہ واضح کر دیا کہ دیکھو تم جب بھی اللہ کے بارے میں بات کرو تو اللہ کے بارے میں ہمیں کا حق بات کرو، اللہ کے بارے میں سچ بات کرو، اللہ کے ساتھ، اللہ کے بارے میں یا اللہ کے ساتھ کسی قسم کا جھوٹ جو ہے وہ منسوب مت کرو۔ وارننگ دے دی پہلے ہی۔ انما المسیح، اور وہ اللہ کے بارے میں کیا جھوٹ جو ہے وہ سب سے بڑا باندھتے تھے، جس کی تمہید جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے آگے جا کے، انما المسیح عیسی ابن مریم، کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں، کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ ان کی رسالت جو ہے، جس طرح سے رسول پر ایمان لانے کا حکم ہے اسی تک تم اپنا عقیدہ جو ہے وہ محدود رکھو، اس سے آگے مت بڑھو۔ اور ان کی اضافی حیثیت یا ان کا فضیلت کیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دیگر انبیاء پر؟ وَقَلِمَتُهُ، وہ اس کا کلمہ یعنی اللہ کا کلمہ تھے، القاها الی مریم، جو کہ ڈالا اللہ تعالیٰ نے مریم کی طرف۔ ان کی اضافی ایک فضیلت کیا تھی دوسرے انبیاء کی نسبت؟ اللہ نے جو ان کو عطا کی وہ یہ تھی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کا کلمت اللہ تھے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی طرف، علیہ السلام کی طرف حضرت جبرائیل امین کے ذریعے سے بھیجا۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ کن، کہ جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں کہ وہ کوئی بھی امر جو ہے یا کوئی بھی اپنا حکم جو ہے اس کا انجام جو ہے وہ کر لے۔ تو یہ کلمہ کن جو ہے وہ بطور خاص اسپیسیفکلی حضرت مریم علیہ السلام کی طرف اس کی آگاہی کی انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے، تو وہ کلمۃ اللہ ہیں۔ وَرُوحٌ مِّنْهُ، اور دوسری فضیلت جو ان کی جو دوسرے انبیاء سے مختلف ہے وہ ہے کہ وہ روح منہ، کہ اللہ تعالیٰ کی، کہ وہ روح میں سے ہے، روح، کہ روح سے پیدا ہوئے ہیں۔ اور یہ روح جو ہے یہ وہی پھونک ہے یا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یا کہہ لیں کہ روح جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وہ بطور خاص حضرت جبرائیل کے ذریعے سے ایک الگ طریقے سے ایک منفرد انداز میں حضرت مریم علیہ السلام تک ان کو اس کا پیغام پہنچایا گیا اور اس کو تک بتا دیا گیا۔ اور اس کی بہت ساری وجوہات بھی ہو سکتی ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام جو ہے ان کی پرورش جیسے ہوئی وہ ایک الگ انداز میں سے تھی، یہ میرا اپنا ایک انداز اس میں میری اپنی ایک انڈرسٹینڈنگ بھی ہے، واللہ عالم بالصواب، کہ حضرت مریم علیہ السلام کو ان کی بھی تسلی کے لیے
کہ وہ کسی مرد نے ان کو چھوا نہیں، وہ نقاب وغیرہ کرتی تھیں اور پردے میں رہتی تھیں۔ ان کے لیے الگ حجرہ تھا بیت المقدس میں، جہاں پر ان کی پرورش اور ایک نبی کے ذریعے، ایک صالح بندے کے ذریعے سے ان کی پرورش جو ہے وہ ہو رہی تھی۔ تو کیسے ممکن تھا کہ وہ کوئی ایسا ان کے جسمانی معاملات میں ایسا کوئی تبدیلی ہے کہ جو کہ بہت بڑا پیش خیمہ ہو آئندہ آنے والے بہت سارے معاملات کی؟ تو ان کی طرف بھی کہہ لیں کہ تسلی کے لیے بتا دیا، جیسے کہ بہت ساری انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے بیٹوں کے بارے میں بتایا، پوتے کے بارے میں بتایا، اور قوم لوط کا جو عذاب آنے والا تھا اس کے بارے میں بتایا۔ اسی طرح سے بہت ساری وہی مختلف چیزوں کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے، شاہد کی مکی کی طرف بھی۔ تو بہرحال یہ ایک فطری انداز میں حضرت مریم علیہ السلام کو مینٹلی یا فزیکلی پریپیئر رہنے کے لیے کہ یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، تو لہٰذا اس کے لیے اب تیار ہو جائیے، اور اس کا آئندہ کا بندوبست جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے ہاتھ میں رکھا۔ تو بہرحال اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک فضیلت عطا کی کہ وہ کلمۃ اللہ ہیں اور روح اللہ ہیں، کہ وہ اللہ کے کلمہ اور خاص انداز سے جو روح جو بھیجی گئی، اس طرح سے ان کی پیدائش جو ہوئی، جو کہ بہت آسان ہے اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اس سے آسان جو ہے، اس سے مشکل مرحلہ تو حضرت آدم علیہ السلام کا ہو سکتا تھا اگر کوئی مشکل ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے ہر چیز آسان ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 59 میں ہے کہ بے شک عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کی مثال کی طرح ہے کہ اسے تھوڑی سی مٹی سے بنایا، پھر اسے فرمایا ہو جا، سو وہ ہو جاتا ہے، تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے بالکل کوئی انسان پہلے سے موجود ہی نہیں تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کر دیا، اور اب یہاں پر تو ایک انسان جو ہے حضرت مریم علیہ السلام کی شکل میں موجود تھی، جن سے پھر ایک معجزانہ انداز میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ ہوئی۔ تو لہٰذا یہ واضح کر دیا گیا عیسائیوں کے اوپر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جو ہے وہ اس انداز سے اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل سے اور اپنی خاص ترتیب سے یا تدبیر سے کی ہے۔ تو لہٰذا اس میں تم غلو مت کرو، اس میں تم شک مت کرو، اس کو اسی طرح سے مانو جس طرح سے اللہ نے تمہیں ذکر کر دیا ہے۔ تو لہٰذا تمہارے لیے ضروری کہ فآمنوا باللہ ورسولہ، کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، اس طرح سے ایمان لاؤ جس طرح سے اللہ نے رسولوں پر ایمان لانے کا کہا ہے، کہ ان کی فضیلتیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں ان فضیلتوں کو مانو، اور ان کو رسول کے درجے تک ان کے اوپر ایمان لے کے آؤ، اور اللہ کو بھی پہچانو ان رسولوں کے پیغام کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے وہ تم تک پہنچ چکی، اس کے مطابق اپنے معاملات کی درست کرو۔ ولا تقولوا ثلاثہ، اور مت تم کہو الہ تین ہے، اور مت تم کہو کہ الہ تین ہے، یا تثلیث کا جو عقیدہ ہے اس کو تم چھوڑ جاؤ۔ اب یہ تثلیث کیا ہے یا الہ تین ہے، اس کے بارے میں اگر ہم عیسائیوں کے نظریات دیکھیں تو بہت سارے نظریات ہیں، اور ایسا یہ عقیدہ ان کا گٹ مٹ ہے کہ جتنا مرضی وہ کانفیڈنٹلی اس کے اوپر بات کریں، ان سے چند بنیادی دو تین چیزیں مطلب اگر پوچھ لیں تو وہ ان کا جواب جو ہے ان کا مناسب انداز سے ان کے پاس نہیں ہوتا، اور وہ خود ہی اس میں شک و شبے میں پڑ جاتے ہیں۔ لیکن کیونکہ ان کے علماء نے یہ گھڑ دیا ہوا ہے اور وہ کتابوں میں ان کے شامل کر دیا ہوا ہے، تو لہٰذا ان کے ماننے والے جو ہے اسی طرح سے اس کو مان رہے ہیں اور اپنے عقیدے کو چھوڑنے کے لیے ریڈی نہیں ہیں، اور بہت سارے مختلف انداز سے یہ عقیدے بھی ہیں۔ اس میں ایک عقیدہ تو یہ بھی ہے کہ اللہ تو ایک ہے، لیکن اللہ کے ساتھ روح القدس جو ہے حضرت جبرائیل امین جو ہے ان کو وہ شامل کرتے ہیں الہ میں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا گردانتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک تثلیث کا، یا دوسرا جو تثلیث کا ایک جو کنسپٹ جو ان میں رائج ہے، جس کا تذکرہ جو ہے وہ قرآن مجید میں بھی ملتا ہے ہمیں، قرآن مجید میں بھی ملتا ہے، مختلف آیات دو تین جگہ پر آتی ہیں، لیکن ایک آیت جو ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 116، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جب اللہ کہے گا کہ اے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کے سوا دو معبود بنا لو؟ وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، میرے لیے بنتا ہی نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی تھی تو یقیناً تو نے اسے جان لیا تھا، تو جانتا ہے
جو میرے نفس میں ہے، اور میں نہیں جانتا جو تیرے نفس میں ہے، یقیناً تو ہی سب چھپی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ تو یہ سورہ مائدہ میں جا کر ہم اس کی تفصیل جو ہے وہ دیکھیں گے۔ اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے روز قیامت کے، کیا تو نے اپنے قوم کو کہا تھا کہ اللہ کے علاوہ میری اور میری والدہ جو ہے حضرت مریم علیہ السلام، ان کی بھی عبادت کرو یا ان کو بھی معبود بنا لو اللہ کے سوا؟ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ تثلیث کا ان کا یہ جو عقیدہ ہے، اس میں وہ اللہ تعالیٰ کو ایک، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ اللہ کی بیوی، اور پھر نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا جو ہے وہ مانتے ہیں۔ یہ تینوں کو وہ ملا کر ایک خدا تصور کرتے ہیں، یہ تثلیث جو کہتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ ان تینوں میں سے ایک ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے اور بھی ان کے نظریات یا عقائد جو ہیں وہ ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بائی نیم اور ٹو دی پوائنٹ، بغیر کسی مطلب شک و شبے کے یا بغیر کسی ادھر ادھر کی بات کیے، ٹو دی پوائنٹ ان کو بتا دیا کہ یہ تمہارا تثلیث کا جو عقیدہ ہے، اس کو تم چھوڑ دو۔ ولا تقولوا ثلاثہ، مت تم کہو الہ تین تین ہے یا تین میں سے ایک ہے اللہ، اس تثلیث کے عقیدے کو تم چھوڑ دو۔ ان انتہو خیر لکم، تم باز آ جاؤ اس طرح کے عقائد سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ تم ان عقائد سے، ان نظریات سے، اس طرح کی توہمات سے اپنے آپ کو بچا لو، باز آ جاؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز جس میں محبت اور جس میں سختی دونوں ملے جبے ہیں، کہ تم باز آ جاؤ اس طرح کے عقائد سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ انما اللہ الہ واحد، بے شک در حقیقت اللہ تعالیٰ اکیلا ہی معبود ہے، کوئی اور معبود نہیں ہے اللہ کے علاوہ، وہی اکیلا ہے، اس میں کسی کی کوئی شراکت داری نہیں ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ تو پاک ہے اس چیز سے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اس کو تو اولاد سے بالکل بے رغبت ہے، اس کو اس کی کچھ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس کے علاوہ ہر چیز مخلوق ہے، وہ خالق ہے۔ ہر چیز جس کا بھی تذکرہ یا جس کا بھی کنسپٹ ہمارے ذہن میں ابھرے گا وہ مخلوق ہوگی، صرف اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خالق ہے۔ تو اس کو تو ضرورت ہی نہیں کہ اپنی اولاد رکھے، یا وہ اس چیز سے بالکل بالا تر ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، یعنی آسمان اور زمین کی تخلیق جو ہے وہ تو اس نے خود کی، لہذا وہ اس کی ملکیت میں اس کی اولاد نہیں ہو سکتے، نہ ہی اس کو اس کی ضرورت ہے۔ وکفا باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے بطور کارساز، یا اللہ تعالیٰ کی تدبیریں، اللہ تعالیٰ کا مطلب جو تدبر ہے وہ کافی ہے۔ لن یستنکف، مت تم آر محسوس نہیں، ہرگز نہیں آر محسوس کریں گے یا انکار کریں گے، المسیح مسیح عیسیٰ علیہ السلام، ان یکون عبد اللہ، عبد للہ، کہ وہ ہوں اللہ کے بندے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کا بندہ ہونے میں ہرگز انکار نہیں کریں گے، یا ہرگز کوئی آر محسوس نہیں کریں گے، یا کوئی جھجک محسوس نہیں کریں گے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، بلکہ ان کے لیے تو بڑے فخر کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا، اور ایک خاص مقصد کے لیے چنا، اور ایک خاص مقام اور فضیلت عطا فرمائی۔ تو اللہ تعالیٰ کا بندہ اور اس کا رسول ہونے میں اور اس کی عبادت کرنے میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ آر کی بجائے فخر محسوس کرتے ہیں، وہ کوئی آر محسوس نہیں کرتے۔ جب وہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہونے میں آر محسوس نہیں کرتے، تو تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ یہ عیسائیوں کو ٹارگٹ کیا گیا دوبارہ سے۔ ولل ملائکۃ المقربون، اور نہ ہی مقرب فرشتے آر محسوس کرتے ہیں۔ مقرب فرشتے، جیسا کہ تثلیث میں تذکرہ ہوا کہ وہ روح القدس جو ہے ان کے بارے میں بھی کچھ ایسا نظریہ ان کا تھا، تو یا فرشتوں کے بارے میں کافر جو ہیں، مشرک جو ہیں، وہ بھی کچھ اس طرح سے نظریات عقائد رکھتے تھے۔ تو ان سب کا کہہ لیں، یا بطور خاص عیسائیوں کا عقیدہ کچھ بھی اس طرح سے ہے، تو اس کا بھی یہاں پر کلیریفیکیشن کہ مقرب فرشتے جو ہیں وہ بھی اللہ کے فرشتے ہونے میں فخر محسوس کرتے ہیں، اللہ کے احکامات ماننے میں، اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے ان کے پاس ہے، اور اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ مقام اور مرتبہ جو ان کو دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے اوپر ان کا فخر ہے، بجائے اس کے کہ وہ کوئی آر یا کوئی تنگی یا کوئی گھٹن محسوس کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ کیا مطلب کس مصیبت میں ڈالا ہوا ہے، بلکہ وہ تو فخریہ ان کے لیے یہ ایک ٹائٹلز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں، یا ان کی پوزیشنز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہیں۔ وہ من یستن، لہذا تمہیں ان کے جو
مقام اور مرتبے ہے اس میں مزید اضافہ کرنے کی تمہیں کوئی ضرورت محسوس نہیں ہونی چاہیے، جبکہ وہ دونوں یعنی حضرت عیسیٰ اور مقرب فرشتے جو ہیں وہ اس دونوں اس ان عہدوں پر یا ان مقام اور مرتبے پر خوش ہیں اور اللہ کے عبادت گزار ہیں۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ، اور یہ ذہن میں رکھو کہ جس نے بھی آر محسوس کی، جو کوئی انکار کرے گا، آر محسوس کرے گا، جو کوئی تھوڑا سا پیچھے ہٹے گا ان عبادتی ہی، اس کی عبادت کرنے سے، اس کی وَيَسْتَكْبِرْ، تو اور تکبر کرے گا، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو یہ یاد رکھو کہ عنقریب وہ ان سب کو اپنے پاس اکٹھا کرے گا۔ تو اگر کوئی آر محسوس کرے گا اور تکبر کرے گا اور اپنی منمانی کرے گا، تو ذہن میں رکھو کہ ایک دن آئے گا جب اللہ تعالیٰ سب کو جمع کرے گا، اور جب سب کو جمع کرے گا تو اس وقت ان کی کیا حالت ہوگی، اس کا تذکرہ جو ہے وہ اکثر ہمیں آیات میں ملتا رہتا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، پس رہے وہ لوگ جو سب ایمان لائے اور سب نے اعمال کیے صالحات نیک، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورُهُمْ، تو پورا پورا دے گا انہیں ان کا بدلہ اللہ تعالیٰ، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ مزید عنایت کرے گا انہیں اپنے فضل سے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر اور فضل کا ایک بہترین جو فرق ہے وہ اس آیت سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اجر تو وہ صلہ ہے جو کہ کسی کام کے بدلے میں کسی کو دیا جاتا ہے، اور جبکہ فضل جو ہے اللہ تعالیٰ کا وہ اضافی چیز ہے، یا اضافی ایک مقام اور مرتبہ، یا اضافی پوائنٹس ہیں، یا اضافی نیکیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اس میں ایڈ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیں ہمیشہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری کوشش کے اوپر اجر بھی عطا فرمائے، اور اپنا فضل و کرم جو ہے وہ بھی اس کے ساتھ شامل رکھے۔ تو وہ تو پورا پورا اجر دے گا، بدلہ دے گا اس کا جس کی اس نے کوشش کی، بلکہ اس میں اپنے فضل و کرم سے مزید عنایت بھی کرے گا، اضافہ کرے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا، اور اس کے برعکس وہ لوگ جن سب نے انکار کیا، وَاسْتَكْبَرُوا، اور تکبر کیا، غرور کیا، اپنی منمانی کی، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، تو یقیناً ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے گا۔ جو تو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو اجر بھی ملے گا اور فضل و کرم کے بھی حقدار ہوں گے اللہ تعالیٰ کے، لیکن جو انکار کریں گے اور تکبر کریں گے تو ان کو تو دردناک عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے شدہ ہے۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا کوئی حامی نہ کوئی مددگار۔ وہاں پر اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہوگا جو ان کی سزا میں کوئی کمی بیشی کر سکتا ہے۔ اور اللہ نے جب وعدہ کیا انصاف کا اور پھر قول دے دیا کہ اس طرح کے گناہ کرنے والے کو میں ایسی سزا دوں گا، تو پھر اللہ تعالیٰ اپنے قول پر بھی ثابت رہے گا۔ ایسی آیات سے کوئی یہ مت سمجھے کہ کسی نے شرک کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا۔ اس نے اللہ تعالیٰ نے واضح دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ میں معاف نہیں کروں گا، تو یقیناً وہ معاف نہیں کرے گا۔ تو اللہ کے علاوہ وہاں پر کوئی نہیں ہوگا جس کی طرف وہاں پر کوئی امید جو ہے وہ باندھ سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے قول کا پکا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم، اے لوگو یقیناً آ چکی ہے تمہارے پاس، برہان، ایک دلیل۔ برہان جو ہے ایک ایسی دلیل کو کہتے ہیں، ایک ایسی دلیل جو کہ اس قدر واضح اور اس قدر ٹھوس ہو کہ جس کے بعد کسی طرح کا کوئی عذر اور بہانہ جو ہے وہ باقی نہیں رہ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی دلیل جو ہے وہ تمہارے پاس آ چکی کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیش کرنے کے بعد اب تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں کہ اپنے آپ کو کوئی درمیانہ راستہ رکھا کر کوئی دوسری طرف پھر جاؤ۔ تمہیں اب یہ مجبوری بن چکی تمہاری اس دلیل، اس برہان کے آ جانے کے بعد، کہ تمہیں اسی کے مطابق اپنے معاملات کو سنوارنا ہے، وگرنہ تمہارے پاس کوئی عذر نہیں کہ تم چھٹکارا پا سکو گے۔ من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ برہان آئی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور ہم نے نازل کیا ہے آپ کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم نورًا مبینہ، نور مبین، ایک چمکتا ہوا نور۔ یہ قرآن مجید کے بارے میں ہے۔ قرآن مجید کو نور بھی کہا گیا، جس طرح رات کے اندھیرے کو صبح کی روشنی جو ہے وہ بالکل اندھیرے میں چھپی ہوئی چیزوں کو بالکل واضح کر دیتی تھی، اسی طرح سے یہ قرآن بھی ظلمت اور تاریکیاں جو ہیں، جہالت کی اور بدعقیدگیوں کی، ان سب کو چھٹا کر بہترین اور صاف اور حق جو ہے وہ نتھار کر سامنے رکھ جاتا ہے۔ تو نورم مبینہ کہا، نور مبین کہا اس قرآن مجید کو، جو کہ ہر چیز کو واضح کر دیتا ہے اور ہر چیز کو نکھار دیتا ہے، الگ کر دیتا ہے، حق اور باطل سے بالکل الگ الگ پہچان کراتا ہے اس کی۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پس رہے وہ لوگ جو ایمان لائے اللہ پر، وَاعْتَصِمُوا بِهِ، اور ان سب نے مضبوطی سے تھامے رکھا
اس ایمان کو، یعنی اللہ کو یا اللہ کے دین کو، اللہ کے رسولوں کو، اللہ کی شریعت کو، اس کے پیغام کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، تو پس ان قریب وہ داخل کرے گا انہیں رحمت میں اپنی طرف سے، وفضل، اور فضل میں، یا انقریب ایسے لوگوں کو تو اللہ تعالیٰ انقریب اپنی رحمت میں اور اپنے فضل میں داخل کرے گا جنت میں، یقیناً ایک بہترین جگہ ہے، جو بہترین ایک منزل ہونی چاہیے، بہترین ٹارگٹ جو ہے وہ انسان کے اس دنیا کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور وہ ہدایت دے گا انہیں سیدھے راستے کی، اور وہ انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے گا، اس پر چلنا جو ہے وہ ان کے لیے آسان کر دے گا، جو کوئی کوشش کرے گا۔ اور اس کے بارے میں بھی کل ہم نے تذکرہ کیا تھا کہ جو کوئی کوشش کرے گا جس راستے پر، اس کے لیے اس راستے کو اللہ تعالیٰ آسان کر دے گا، اس کی منزل اس نے خود چننی ہے، راستے کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے لیے آسان کر دے گا۔ تو لہٰذا جو صحیح سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسی سیدھے راستے کا جو منزل ہے اس کی طرف ان کا جو راستہ ہے وہ سیدھا رکھے گا اور آسان کرے گا۔ یستفتونک، اب یہ قرآن میں یہ سوری یہ سورہ نساء کی آخری آیت 176 جو ہے، یہ در حقیقت کنٹینیوشن ہے آیت نمبر 11 اور 12 جو اس سے پہلے گزر چکی ہیں، اسی سورہ مبارکہ کی اس آیت کی اس کی تمہید کچھ یوں ہے کہ آیت نمبر 11 اور 12 میں میراث کی تقسیم کے بارے میں بڑی تفصیلی احکامات جو ہیں وہ ہمیں ملتے ہیں، اور اس میں بھی کلالہ کا تذکرہ تھا کہ کلالہ مرد جو ہے یا کلالہ عورت جو ہے، اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کی میت جو اس کی تک جو وراثت ہے اس کو کیسے تقسیم کیا جائے گا۔ تو اب بہت زیادہ تفصیل میں اب اس کی نہیں جائیں گے، کیونکہ اس سے پہلے میں اپنی معذوری کا اظہار کر چکا ہوں کہ یہ قانون وراثت یا طلاق اور اس طرح کے جتنے مسائل ہیں وہ کیس ٹو کیس بیسس پہ ریزالو ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیے، وہ جب ہم پڑھیں تو ان میں کیونکہ سارے کے سارے پوائنٹس ایک جگہ پر آتے ہیں، تو اس میں کچھ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن میں پھر تشنگی نہیں ہوتی کہ اب اس کو مزید ایکسپلین کریں، مزید دوسرے پوائنٹ بھی ایڈ کریں، تو وقت کی کمی کی وجہ سے یا علم کی کمی کی وجہ سے، زیادہ تر تو علم کی کمی، اللہ تعالیٰ ہم سب کے علم میں اضافہ کرے اور ہمارے علم کو پھر نفع بخش بھی بنائے۔ تو لہذا کیس ٹو کیس بیسس پہ جب ہم ان معاملات کو دیکھتے ہیں تو بڑی آسانی سے وہ معاملات جو ہیں وہ سلجھ جاتے ہیں۔ یہ بہت ساری دوسری مطلب مثالوں کی طرح ہو سکتی ہے، میتھمیٹکس میں ہم دیکھیں تو وہاں پر ایک ہی چیپٹر میں ہر طرح کی مثالیں ہوتی ہیں، وہ پڑھنے والا جو ہے وہ کبھی کنفیوز بھی ہوتا ہے، لیکن جب وہ زیادہ محنت کرتا ہے اور فوکس کرتا ہے اور بار بار ریویژن کرتا ہے اور مختلف اینگلز کو جب دیکھتا ہے تو وہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں ان کے اوپر کھل جاتی ہیں اور اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے یہ آیات بھی ہیں کہ ان کو جب کیس ٹو کیس بیسس پہ ریزالو کرنے کی کوشش کریں تو بڑی آسانی سے وہ ہمارے سامنے سیدھا سیدھا اس کا مفہوم جو ہے وہ نظر آتا ہے اور کوئی اس میں پیچیدگی نہیں ہوتی۔ بہرحال آیت نمبر 11 اور 12 میں تذکرہ ہوا آیت میراث کی تقسیم کا، اس میں بھی کلالہ کا ذکر تھا، اور کلالہ جو ہے وہ ایسے مرد یا عورت کو کہتے ہیں جس کی نہ تو کوئی اولاد ہو اور نہ ہی اس کے ماں باپ اس کا باپ جو ہے وہ زندہ ہو، یعنی باپ کی طرف سے بھی اس کا کوئی وارث نہیں اور اولاد بھی اس نہیں، تو ایسے مرد یا عورت کو جب وفات پاتا ہے تو اس کو کلالہ کہتے ہیں۔ اور کلالہ جو ہے، جو آیت نمبر 12 میں تذکرہ ہوا تھا، جس کلالہ کے بارے میں، وہ تھا وہ اخیافی بہن بھائیوں کے بارے میں تھا کہ اگر کلالہ میت جو ہے اس کے بہن بھائی اخیافی بہن بھائی موجود ہیں تو ان میں وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی، جبکہ یہاں پر اس آیت میں آیت نمبر 176 میں جو تقسیم ہے وہ اس کے آئینی یا اللاتی بہن بھائیوں کے بارے میں ہے، اور یہ بڑی خوبصورت تقسیم جو بہن بھائیوں کے بارے میں بڑی عام سی ہے، اس کی جو ٹرمینالوجی ہے وہ تھوڑی سی ہمیں یاد رکھنی پڑتی ہے۔ اخیافی بہن بھائی، تین طرح کے بہن بھائی ہوتے ہیں، یہ ہم ریویژن بھی کہہ لیں ہو سکتی ہے ہماری، تین طرح کے بہن بھائی ہوتے ہیں۔ ایک بہن بھائی ہوتے ہیں جن کو ہم سگے بہن بھائی کہتے ہیں، جن کے یعنی کہ ماں اور باپ دونوں مشترک ہوتے ہیں جن بہن بھائیوں کے، تو وہ عینی بہن بھائی یہ عینی کہلاتے ہیں۔ اسی طرح سے اللاتی کہلاتے ہیں عین کے ساتھ، اللاتی وہ اللاتی بہن بھائی وہ ہوتے ہیں جن کا باپ جو ہے وہ تو ایک ہو لیکن مائیں مختلف ہوں، تو ایسے اللاتی بہن بھائیوں، اور جو اخیافی ہیں تیسری قسم جو ہے اس میں ہے کہ مائیں جو ہیں وہ مشترکہ ہیں لیکن باپ اگر مختلف ہیں، تو ایسی صورت میں وہ اخیافی بہن بھائی ہوتے ہیں۔ تو عرب میں پہلے زمان میں عام طور پر جو اخیافی بہن بھائی جو ہیں ان کو زیادہ تر جیسے ہم سگا سمجھتے ہیں باپ کی طرف سے جو اولاد ہے اس کو ہم
सगा समझते हैं, लेकिन वहां पर माँ की तरफ ये जो औलाद जो थी उसको सगा जो है वो तस्वर किया जाता या ज्यादा अहमियत दी जाती थी। तो इसलिए आयत नंबर 12 में अखयाफी बहन भाई जो है उनका क्या हक है किसी कलाला मैयत की मिरास में, उसके बारे में तذکرہ था। लेकिन ये जो आयत है इसके बारे में कहते हैं कि ये ऐनी या अल्लाती, सगे जो बहन भाई हैं, चाहे बाप की तरफ से सगे हैं, माँ बाप दोनों मुश्तरक हों या बाप दोनों के मुश्तरक हों बहन भाइयों के, तो उन वारसों के बारे में क्या हुक्म है। तो वो इस आयत में हमें वजाहत मिलती है। और इस आयत के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये आयत जो है ये कुरान मजीद की आखिरी आयत में से आयत आयत है ये आयत हैं। जैसा कि हमें एक रिवायत से पता चलता है, बुखारी की एक रवायत है, हजरत बरा बिन आज़ब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि सबसे आखिर में नाज़िल होने वाली सूरह सूरह बरात या सूरह तौबा है। और सबसे आखिर में नाज़िल होने वाली आयत यस्तफ्तूनका कुलिल्लाहु युफ्तीकुम फी कलाला, ये आयत नंबर 176 जो है ये है। इसी तरह से कुछ और भी रिवायात मिलती है जिससे अंदाज़ा होता है कि बिल्कुल आखिर में। और उसकी वजह ये है कि कलाला के बारे में, क्योंकि वहाँ पर उस वक़्त के माहौल में अगर देखें तो लोग जो हैं उनमें मुतअद्दिद अज़वाज जो हैं, ज़्यादा बीवियां जो हैं वो एक आम रिवाज था। तो जब ये रिवाज हो तो उसमें बहन भाई जो उनमें भी बहुत सारा इख्तलाफ होता है। कोई माँ की तरफ से सगे हैं, कोई बाप की तरफ से सगे हैं, कोई माँ बाप दोनों की तरफ से हैं। तो उस वक़्त पहले जो है वो अखयाफी का जिक्र हुआ, यानी माँ की तरफ से जो बहन भाई थे उनका। तो अब बहुत सारे क्वेश्चन बहुत सारे लोग जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करते थे कि हमें कलाला के बारे में मजीद तफसील बताइए, क्योंकि कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो अभी हमारे ऊपर क्लियरिफाई नहीं क्लियर नहीं हुए। और उसके बारे में बड़ी मोतबर रवायात भी हमें मिलती है, जैसे कि बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत है। बस 2-3 मिनट और दूंगा क्योंकि ये आखिरी आयत है, इसके बाद सूरह मुबारका भी मुकम्मल हो जाएगी। तो बहरहाल बुखारी और मुस्लिम की एक रिवायत है, हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मेरी आरज़ू थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे फ़राक से पहले, हमसे जुदाई से पहले 3 चीज़ों की वजाहत फरमा दें। दादा की मिरास के बारे में, कलाला के बारे में हुक्म, और रिबा के बारे में कुछ मसाइल जो हैं वो बता दें। तो ये हज़रत उमर बिन ख़त्ताब, इसी तरह से और भी हमें रिवायात मिलती हैं जिससे अक्सर जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाला के बारे में, कलाला की जायदाद की तकसीम जो है उसके बारे में सवाल करते थे। तो लिहाजा अल्लाह ताला ने इस आयत को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी ज़माने में वाज़े कर दिया ताकि तशनगी हो और किसी के दिल में कोई इबहाम बाकी ना रहे और सब कुछ जो है वो वाज़े हो जाए। तो इस एतबार से भी इस आयत की अहमियत जो है वो उजागर होती है और बढ़ भी जाती है कि अल्लाह ताला ने किस तरह से इंसान को उसकी ज़रूरत की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी कुरान मजीद में वाज़े कर दी, और फिर उनकी मज़ीद तफसील अहादीस में, सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसमें हमें मिल जाती हैं। तो बाहर मुख्तसर अंदाज में इस आयत को देखते हैं हम। यस्तफ्तून का, वो आपसे फतवा पूछते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तफसार करते हैं, सवाल पूछते हैं। कुल कुल आप उनसे कह दीजिए अल्लाह युफ्ती कुम फिल कलाला, कि अल्लाह तुम्हें फतवा देता है कलाला के बारे में, अल्लाह तुम्हें कलाला के बारे में हुक्म देता है। क्या हुक्म देता है अल्लाह ताला? कि कलाला की, कलाला हमने देख लिया कि क्या होता है। और यहाँ पर जो आइनी या अल्लाती बहन भाई हैं, जो कलाला कलाला के जो बहन भाई हैं उनकी, उनमें कैसे तकसीम होगी ये उसका तज़किरा है। इन इम्रुउम हालाका लई सलाहू वलद, अगर कोई मर्द फोत हो जाए कि ना हो उसकी कोई औलाद, यानी कि अगर कोई मर्द कलाला हो और वो फोत हो जाए, कलाला हो और वो फोत हो जाए, यहाँ पर मखदूफ है या जो अरबी जो ग्रामर है वो जानते हैं, या जो बड़ी डिटेल्स हैं उनको वो इस बात की तरफ इशारा देते हैं कि कलाला ही मुराद है यहाँ पर, कि उसका ना तो कोई औलाद है और ना ही बाप है उसका। तो अगर कोई कलाला मर्द फोत हो जाए और ना हो उसकी कोई औलाद, लहू वलहू उख्तुन, और उसकी एक बहन हो, एक अल्लाती या आइनी बहन हो, उसकी सगी बहन हो एक, फलाहा निस्फ मा तरक, तो उसके लिए, उस बहन के लिए उसके तरके से उसकी विरासत का आधा हिस्सा जो है वो होगा उसका, उसने जो छोड़ा। हाँ, इसमें से वो जो सूरा नंबर सॉरी आयत नंबर 12 और 11 में जो तकसीम से पहले जो कर्ज वगैरह की अदायगी जो है या वसीयत जो है उसको पूरा करने के बाद जो तरका बचेगा उसकी तकसीम है। यहाँ पर भी वही फार्मूला जो अप्लाई है कि उसके कर्ज और उसकी जो वसीयत है उसको पूरा करने के बाद जो तरका बचेगा उसका आधा हिस्सा जो है वो उसकी बहन के लिए होगा। वह हुआ यरिसुहा इन लम यकुन लहा वालद,
और वो भाई वारस होगा उस बहन का, बशर्ते कि अगर ना हो उस बहन की कोई औलाद, यानी अगर कोई कलाला मैयत जो है वो औरत की है और उसकी कोई औलाद नहीं है और बाप भी नहीं है उसका, तो ऐसी सूरत में उसका भाई जो है उसके बाकी सारे तरके का वारिस होगा। बहन जो है वो अगर एक बहन है तो उसका आधा तरका उसे मिलेगा, और अगर एक भाई है सगा भाई, तो उसको पूरी जो विरासत है, जो बाकी माल जो है बचा उसका, वो पूरी की पूरी विरासत उसको भाई को मिलेगी। अब ये कानून जो है वही जैसे कि बात हुई, जब हम केस टू केस देखें तो बड़ी आसानी से सुलझ जाते हैं कि एक कानून जो हमने कुलिया जो हमने देखा था कि मर्द को औरत का दुगना मिलता है, तो उसकी तकसीम भी यहाँ पर हमें मिलती है कि औरत को अगर बहन है तो उसको आधा मिलेगा, और अगर भाई है तो उसको पूरी विरासत जो है वो मिल जाएगी। लेकिन अगर एक भाई या एक बहन से ज्यादा है, फ़ाइन का न तस्ना, फिर अगर वो दो बहनें हों, यानी वारिस जो हैं दो अल्लाती बहनें हैं या सॉरी ऐनी बहनें हैं या अल्लाती बहनें हैं, फलाहुमस्सुलुसानी मिम्मा तरक, तो उन दोनों का दो तिहाई है जो उसने छोड़ा। यानी अगर तो दो बहनें हैं तो उनको दो तिहाई, दो तिहाई तीन हिस्से करके उनमें से दो हिस्से जो हैं वो उन दो बहनों में तकसीम होंगे। व इन कानो इखवतुन रिजालन, और अगर वो सब हों बहन भाई, मर्द रिजालम व निसा, मर्द और औरतें मिले जुले, यानी अगर वो ज्यादा हों बहन भाई हों और मर्द और औरत यानी दोनों मिले जुले हों और ज्यादा तादाद में हो, तो ऐसी सूरत में वो जो दो तिहाई हिस्सा है वो मिलेगा। फलाजिक फालिज जकर मिसलु हज़िल उनसयैन, तो एक मर्द का हिस्सा बराबर दो औरतों के। तो ऐसी सूरत में अगर तो दो बहनें हैं तो दो तिहाई जायदाद जो है वो उन दोनों बहनों में तकसीम होगी, और अगर बहन भाई ज्यादा हैं अल्लाती या आईनी, तो ऐसी सूरत में वो जो दो तिहाई हिस्सा है वो उनमें इस तरह से तकसीम होगा उन बहन भाइयों में कि बहन को भाई का निस्फ या भाई को बहन का दुगना मिलेगा। युबय्यिनुल्लाहु, ये अल्लाह ताला बयान करता है, लकुम तुम्हारे लिए, अन तजिल्लु, कि तुम गुमराह ना हो जाओ, कि तुम किसी जलालत में ना पड़ जाओ। ये तो अल्लाह ताला ने तुम्हारे ऊपर वाज़े कर दिया कि तुम किसी गुमराही में ना पड़ जाओ। तुम्हारे ऊपर हर चीज़ अल्लाह ताला ने वाज़े कर दी। वल्लाहु बिकुल्ली शैइन अलीम, और अल्लाह ताला हर हर चीज़ को खूब जानने वाला है। अल्लाह ताला हर चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से जानता है, इसीलिए उसने पूरी हिकमत के साथ सारे मामलात जो हैं वो वाज़े कर दिए और उनको खोल खोल कर इस कुरान में बयान कर दिया, ताकि तुम गुमराही में किसी तरह की ना पड़ो। ये मिराज की तकसीम के बारे में बहुत सारे जो फार्मूले हैं उनको जमा करें तो उसमें से अक्सर हमें ये अंदाज़ा होता है कि कुछ हिस्सा जो है वो बच भी जाता है। जैसे कि इसी आखिरी सूरत में हम देखें कि दो तिहाई हिस्सा जो तकसीम होगा, चाहे वो दो बहनें हों या ज़्यादा बहन भाई हों, तो उनमें दो तिहाई हिस्सा, तो बाकी जो है वो कहाँ पर जाएगा। तो उसके बारे में मुख्तलिफ रिवायात जो हैं उनमें मिलती हैं, मुख्तलिफ कौल भी मिलते हैं, बैतुल माल वगैरह में जमा किया जाना ये वो। लेकिन उसके बारे में एक रिवायत जो है वो मेरी नज़र से गुजरी जो कि बुखारी और मुस्लिम में है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, असहाबुल फुरूज, असहाबुल फुरूज यानी वो रिश्ते जो फ़र्ज रिश्ते जिनके जिनके लिए मिरास मुकर्रर कर दी गई, जैसा कि उससे पहले आयत नंबर 11 12 में और 176 में भी, तो वो ऐसे रिश्ते हैं जिनके लिए मिरास मुकर्रर कर दी, ये असहाबुल फुरूज हैं। तो असहाबुल फुरूज को उनके हिस्से दो, और उन मुकर्ररा हिस्सों के बाद जो कुछ बाकी बचे वो करीब तरीन मर्द रिश्तेदार के लिए है। तो ये देख रहे हैं किस तरह से हदीस ने फिर मजीद वजाहत भी कर दी कि कोई अगर इस तरह से कोई चीज़ें जो हैं वो बाद में आने वाले मामलात में कोई उभरती हैं तो उनके ऊपर भी पूरी मतलब रहनुमाई जो है वो हमें अहादीस में भी मिलती है। तो ये एक पूरा कंप्लीट मजमूआ पैकेज जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिला, जो क़यामत तक के लिए अब हमारी रहनुमाई करने वाला है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह ताला हर चीज़ को खूब जानने वाला है कि क़यामत तक आने वाले लोगों की क्या ज़रूरियात होंगी। उन सारी ज़रूरियात को अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया कुरान मजीद के ज़रिए से, और उसकी वजाहत जो है सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है उसके ज़रिए से। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन सारी बातों को सही तरह से सोच समझ कर इसके मुताबिक अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। जी अल्हम्दुलिल्लाह, इसके साथ ये सूरह मुबारका जो है ये भी हमारी मुकम्मल हो गई, और हमारे कुछ भाई हजरात जो हैं वो अभी शामिल हो रहे हैं इसमें। बहरहाल गुजारिश है कि थोड़ा सा वक्त के ऊपर अगर शामिल हों इसमें तो इसका फ़ायदा जो है हो सकता है अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि हम इससे भरपूर फ़ायदा उठाएं, और अपना वक्त जो है उसको हम अल्लाह के दीन के लिए कुछ सर्फ करें।
سب کو دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، ہمارے معاملات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی جو ہے وہ فرمائے۔ ہمارے کچھ مسائل اور مشکلات میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد اور خاص رہنمائی فرمائے، اور ہمارے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد جو ہے وہ ہمارے شامل حال رکھے، اور دنیا کے بے شمار رزق جو اس نے دے رکھے ہیں ان میں سے ہم دنیا تو کما رہے ہیں، دنیا تو ہم گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کمانے کی بھی ان میں سے توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔